ہم آپ کا اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے، آپ کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی کے ذرات لگ رہے ہیں، ان ذرات کا مقام اور مرتبہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، لوح و قلم سے بھی افضل ہے، مکہ اور مدینہ سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مرکز نبوت کے ساتھ لگے ہیں۔ اس کائنات کا مرکز منبع حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تیری جماعت، تیرے مسلک، تیرے شیخ کا مرکز، تو اس کے ساتھ جتنا قریب رہتا ہے تجھے اتنا اس سے مقام اور مرتبہ ملتا ہے، جتنی اس کے ساتھ تیری صحبت ہوتی ہے اتنا تجھے فیض ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹی کے ذرات لگے، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ مٹی کے ذرات جن کے اندر عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں، ادراک بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ لگ گئے، اتنا مقام پا گئے۔ آپ سے پھر میں یہ پوچھتا ہوں ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو بدر میں حضور کے ساتھ ہے، احد میں حضور کے ساتھ ہے، خندق میں حضور کے ساتھ ہے، سفر میں حضور کے ساتھ ہے، حضر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضور نے اپنی زندگی کے اندر 27 جنگیں لڑی، حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 27 جنگیں لڑی۔ حضور علیہ السلام کی ہر جنگ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال۔ حضور علیہ السلام کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، ابو بکر صدیق کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، ابو بکر صدیق نے بھی وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس مصلی پہ اس کو کھڑا کیا جس نے منصب خلافت پر بیٹھنا تھا۔ ابو بکر صدیق نے بھی اپنے بعد جانی حضرت عمر کو منصب مصلی پر کھڑا کیا جنہوں نے آپ کے بعد خلیفہ بننا تھا۔ حضور علیہ السلام کو بھی وفات سے 1 سال قبل زہر دیا گیا۔ حضرت پاک پیغمبر کے ساتھ جو صحابی شریک تھے وہ انتقال کر گئے، اللہ کے نبی بچ گئے۔ ابو بکر صدیق کو بھی 1 سال پہلے زہر دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق بچ گئے۔ جو 7 صحابی تھے وہ شہید ہو گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینے کے اندر ہوئی، ابو بکر کی وفات مدینے کے اندر ہوئی، اللہ کے نبی کی وفات پیر کے دن ہوئی، ابو بکر کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، حضرت اللہ کے نبی کا جو سر مبارک تھا عائشہ کی گود کے اندر تھا۔ ابو بکر جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ کا سر مبارک عائشہ کی گود میں تھا۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ نے جاتے ہوئے آخری چیز مسواک چبایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مسواک چبایا تھا۔ اللہ کے نبی کو مسواک چبا کر دینے والی امی عائشہ تھی، ابو بکر کو بھی مسواک چبا کر دینے والی امی عائشہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چارپائی پر لٹا کر روزے تک لے گئے، ابو بکر کو اسی چارپائی پر لٹا کر روزے کے اندر لے گئے۔ جس چادر کو حضور کے چہرے پہ رکھا گیا اسی چادر کو ابو بکر کے چہرے پر رکھا گیا۔ جس روزے میں حضور کو دفن کیا گیا اسی روزے میں ابو بکر کو دفن کیا گیا۔ اس لیے میں نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، اے محمد جو آپ کے ساتھ ہیں، یقیناً ابو بکر کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے، قیامت میں بھی ساتھ۔ وہ مستانے محمد کے، میں مستانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا۔